کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان، اگر کوئی وزیر بیرون ملک چلا جاتا ہے، چاہے وہ جاپان جائے، چاہے وہ چین جائے، چاہے وہ فرانس جائے، چاہے وہ رشیا جائے، یعنی کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلا جائے، وہاں کے ملک کی ترقی کو دیکھ کر واپس آتا ہے تو ضرور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دلوائیں گے اور فلاں ملک جیسا بنائیں گے۔ دوسرے ممالک کے شہروں کی مثالیں دے دے کر یہاں پاکستانی قوم کو ڈکوتلا دیا جاتا ہے، دلاسا دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریاست پاکستان جیسا ملک ہو جو پہلے ہی IMF کے در پر ہو، پاکستانی عوام کے لیے یہ اندازہ لگانا کیا بہت بڑی کوئی مشکل بات ہوگی کہ موجودہ حکومت یا پاکستان کے روایتی تجربہ کار ترین سیاستدان اس ملک کے ساتھ کتنا مخلص ہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ملک و قوم کی بہتری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس کا اندازہ صرف اور صرف پاکستان کے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ، کردار عمل اور طرز عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ ریاست پاکستان کے خزانے کے کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ریاستی وسائل کو اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا درد ہے اس ریاست کے لیے، اس ملک و قوم کے لیے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان کو جب بھی کوئی منصب ملا تو انہوں نے اس ریاست کے وسائل کا بے ذرائع استعمال کیا ہے، بے تقا استعمال کیا ہے، جہاں تک ہو سکا تو اپنے جاننے والوں کو، اپنی خوش آمدیوں کو، اپنے خاندان والوں کو ہی نوازا ہے۔ جب اس قسم کے حاکم کسی ملک پر آ جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں اور عوام دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر عوام کے لیے اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے لوگ کسی بھی طور پر ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے وبال جان ہی بن جائیں گے۔ اگر ریاست پاکستان میں کوئی شخص آتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہمانوں کو صرف چائے اور بسکٹ تک رکھے گا، پاکستانی خزانے کا بے ذرائع استعمال کرتے ہوئے مہمان نوازی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم نے اس ریاست پاکستان کے میڈیا کو کم از کم جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا ہے، اور خوب مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریاست پاکستان میں جو بھی شخص سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا سیدھا چلتا ہے، سچی بات کرتا ہے، اس کا تمسخر ہی اڑایا جاتا ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو ملک و قوم کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سہرانا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے کسی ملک و قوم کے لیے پہلا قدم لیا ہو، اور وہ پہلا قدم اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے لیا ہو، چاہے لفظوں سے لیا ہو یا چاہے طرز عمل سے لیا ہو، اس کو سہرانا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی صرف مخالفت ہی کی ہے۔ ریاست پاکستان میں حکمرانی پر جو لوگ مسلط ہیں وہ کس کیلیبر کے مالک ہیں، صلاحیت کے مالک ہیں، باصلاحیت ہیں کہ نہیں ہیں۔ چلیں ہم بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کی صلاحیتوں کو مان لیتے ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ باصلاحیت ہے، لیکن جب ان کا سامنا بیرون ممالک کے ہم منصبوں سے ہوتا ہے تو پھر ہم عام پاکستانی شہریوں کو جب اپنے قد کاٹ میں یہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں تو پھر ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، پھر ہمیں اپنے سوالوں کا جواب بھی ملتا ہے کہ آخر آج پاکستان اس مقام پر کیوں ہے، اقوام عالم میں اس جگہ پر کیوں ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان، اگر کوئی وزیر بیرون ملک چلا جاتا ہے، چاہے وہ جاپان جائے، چاہے وہ چین جائے، چاہے وہ فرانس جائے، چاہے وہ رشیا جائے، یعنی کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلا جائے، وہاں کے ملک کی ترقی کو دیکھ کر واپس آتا ہے تو ضرور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دلوائیں گے اور فلاں ملک جیسا بنائیں گے۔ دوسرے ممالک کے شہروں کی مثالیں دے دے کر یہاں پاکستانی قوم کو ڈکوتلا دیا جاتا ہے، دلاسا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کب ختم ہوگی پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کو کسی دوسرے ملک جیسا نہیں بنانا، ہمیں اپنی شناخت خود تلاش کرنی ہے۔ پاکستان جس نظریے پر بنا ہمیں معلوم کہ وہ نظریہ بڑا پختہ، اور اس نظریے پر ہی ہمیں پاکستان کو لے کے چلنا ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں جو نظام لے کے آنا ہے اسی کو نافذ کرنا ہے اور اسی کے ثمرات کو پوری دنیا میں دکھانا ہے۔ یہ
کم باصلاحیت لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد دوسروں کی ترقی کی روشنی سے متاثر ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار گئے ہوں اور پہلی بار ان کو دیکھا ہو۔ یہاں سے ہم اپنے ریاست پاکستان کے حکمرانوں کی صلاحیتوں کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شکریہ۔